بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حقائق، میں ہوں آپ کے ساتھ فائزہ شیرازی۔ ناظرین، آج سب سے پہلے تو خارج کا ساتھ دینا ہے تو ریاست کے ایکشن کے لیے تیار ہو جائیں۔ ڈی جی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے دہشت گردوں کے سہولت کاروں کے لیے واضح پیغام دے دیا ہے اور انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے۔ پریس کانفرنس میں انہوں نے بڑے مین پوائنٹ جو ہے ہائی لائٹ کیے ہیں اور کلیئر کٹ جو ہے وہ میسیج بھی ایک کنوے کیا گیا۔ اسی پہ بات کرتے ہیں آج کے پروگرام میں۔ آپ کو بتائیں کہ پروگرام کے پہلے حصے میں ہمیں جوائن کیا ہے جنرل ریٹائرڈ عبدالقیوم صاحب ہیں، ڈیفنس انالسٹ ہیں۔ بہت شکریہ جنرل صاحب آپ کا ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ جنرل صاحب، سب سے پہلے تو مجھے یہ بتا دیجئے گا کہ آج جو پریس بریفنگ ہوئی، بڑی امپورٹنٹ اس میں جو باتیں تھیں وہ سامنے آئی۔ جو انہوں نے کہا نیشنل ایکشن پلان پہ پوری طرح عمل نہ ہونا دہشت گردی کی بڑی وجہ ہے۔ پچھلی حکومت نے نیشنل ایکشن پلان میں سے کچھ نکات حذف کیے تھے۔ گمراہ کن بیانیے سے انسداد دہشت گردی کی کارروائیوں کو کمزور کرنے کی کوشش کی گئی۔ جنرل صاحب، ہم بھی دیکھ رہے ہیں کہ جو نیشنل ایکشن پلان بنا تھا سانحہ اے پی ایس کے بعد، اس میں اس طرح سے عمل درآمد ہو نہیں سکا۔ تو کیا یہ سارا جو پچھلی پولیٹیکل پارٹی ہے اسی کے زمرے میں آتا ہے کہ اسی نے سارا کچھ کیا، یا تمام سیاسی جماعتیں اس میں اپنا اپنا حصہ ڈال چکی ہیں؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ ڈی جی ایس پی آر بالکل ٹھیک یہ کہہ رہے ہیں کہ جو نیشنل ایکشن پلان ہے، دیکھیں اس وقت تو اس پہ ایکشن ہوا تھا جب میاں محمد نواز شریف صاحب کے ٹائم میں یہ ہوا، اور یہ 20 پوائنٹ کے سیدھا جو پوائنٹ تھے وہ ایک تو یہ تھا ملٹری کورٹس، نمبر 2 تھا ٹیررسٹ کی ایگزیکیوشن، پھر یہ ہے کہ ان کے آرمڈ گینگز تقریباً 274 پکڑے گئے تھے اور 1816 ملیٹنٹس مارے گئے۔ پھر نیکٹا امپاورمنٹ ہوئی اور اس وقت 1.4 بلین روپیز ریلیز بھی ہوئے۔ پھر ہیٹ سپیچز کے اوپر روکے، چوکنگ فنڈز تقریباً بہت سے روکے، پھر پروسکرائبڈ آرگنائزیشن پہ کام ہوا۔ پھر آپ دیکھیں کہ جو بہت سی سمیں تقریباً بہت سی ان کو ختم کیا گیا۔ بین آن گلوریفیکیشن آف ٹیررسٹ، فاٹا ریفارمز کے لیے تیاری کی گئی، اور جو کراچی آپریشن میں تقریباً 80% ٹیررزم کی ایکٹیویٹی میں کم آیا تھا، ختم ہو گیا تھا، اور سیکٹیرین وائلنس بھی کم ہوئی، اور افغان ریفیوجیز کا ایک پوائنٹ تھا کہ ان کی ریپیٹریشن وہ نہیں ہو سکی تھی، اور کرمنل جسٹس کے لیے بھی پھر کورٹس کا وہ ایک سن سیٹ کلاس تھی وہ ختم ہو گیا۔ تو ابھی بالکل ٹھیک بات ہے۔ دیکھیں، میں آپ کے ناظرین کے لیے یہ بتاؤں، میری آواز بھی واپس آ رہی ہے تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی میں کیا کروں۔ سر، میں اپنے پینل سے کہتی ہوں یہ آپ کے آڈیو کا ایشو فکس کر دیں۔ جنرل صاحب کی کائنڈلی آڈیو کا ایشو فکس کیجئے گا، آواز ان کو واپس جا رہی ہے۔ جی جنرل صاحب۔ اچھا، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب نیٹو کی فورسز افغانستان کے اندر تھی نا، جی تو اس وقت پاکستان پہ 2 بڑے الزام لگتے تھے۔ ایک تو ہمیں امریکہ کہتا تھا کہ آپ ڈبل گیم کھیل رہے ہیں، آپ کی ہمدردی افغانستان کے اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ ہے، اور آپ ہمیں بھی خوش کیا ہوا ہے، ان کو بھی خوش کیا ہوا ہے۔ ایک یہ ہمارے اوپر چارج تھا جس کی وجہ سے سینکشن لگی، اور ہماری ہمدردی واقعی افغانستانیوں کے ساتھ تو تھی اور شور تھا۔ سیکنڈ، وہ کہتے تھے آپ نیوکلیئر ہیں، اور اگر یہ طالبان اور ریگ ٹیگ لوگ آگے حکومت میں تو آپ کے نیوکلیئر کو قبضہ نہ کریں۔ یہ ہمیں اس وقت ہم نے سفر کیا، لیکن پاکستان نے اللہ کے کرم سے پورا اپنے طور پہ ہو کر افغان بھائیوں کے ساتھ ہمدردی رکھی۔ تو آفٹر آل پھر طالبان آئے، بیکاز طالبان کی موسٹ آف دی طالبان ہمارے پاس بھی آتے رہے۔ امریکن کی انفارمیشن کے مطابق یہاں سے پھر 2 ابھی ہم نے ہی ان کو بھیجا، لیکن ہماری جو ایک اسٹریٹجک مس کیلکولیشن تھی وہ یہ تھی کہ جب یہ طالبان کی حکومت آ جائے گی تو ٹی ٹی پی وغیرہ پہ کنٹرول ہوگا۔ ابھی طالبان حکومت کی مجبوری کیا تھی؟ طالبان کی مجبوری یہ تھی کہ ٹی ٹی پی نے ان کو ہیلپ کیا تھا، اور طالبان کو ٹربل دینے والے تھے القاعدہ اور جو اسلامک خراسان اور جو آئی ایس اور اسلامک جو عراقی وہ تھی گروپ، ان کو خوش کرنے کے لیے وہ ان کے تعلق ٹی ٹی پی کے ساتھ لنکیجز ہیں، آج بھی ہیں، تو اس لیے وہ ٹی ٹی پی کو خوش کرنے کے لیے ان کو کچھ نہیں کہنا چاہتے۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ابھی ڈیفنس منسٹر نے بھی بتایا کہ وہ کہتے ہیں کہ 10 ارب روپے جو ہیں دے تو ہم ان کو شفٹ کرتے ہیں، اور ہم یہ رسپانسبلٹی نہیں لیتے کہ یہ آپ پہ دوبارہ اٹیک نہیں کریں گے۔ تو پھر وہ آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ ابھی بھی میرا آواز واپس آ رہا ہے، کائنڈلی اس کو ٹھیک کرو۔ جی پلیز،
یہ جنرل صاحب کی آڈیو کا ایشو پلیز فکس کیجیے گا. جنرل صاحب آپ کی بات درست ہے, یہ جو ابھی ڈیفنس منسٹر صاحب کی آپ نے بات ریفرنس کوٹ کیا, میں نے بھی یہ بات سنی ہے. لیکن جنرل صاحب ہمارے ملک میں نا انفارچونیٹلی ہمیشہ دہشت گردی پہ سیاست کی گئی ہے, چاہے وہ کوئی بھی سیاسی جماعت ہو, جس کا آج ریفرنس کوٹ بھی کیا ہے ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے کہ ہمارے ملک میں ہمیشہ دہشت گردی پہ سیاست کی گئی ہے. اب سیاست اور دہشت گردی دو الگ الگ چیزیں ہیں. ہم نے ریاست کو بچانا ہے دہشت گردی سے, اور سیاست کر کے ملک کو مزید آگے لے کے جانا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے یہ دونوں چیزیں کیوں الجھائی جاتی ہیں, سیاست, دہشت گردی, اور بیچ میں ریاست آ جاتی ہے, اور پھر جو جوان ہیں ہمارے جو سرحدوں پہ ہماری حفاظت کر رہے ہیں, شہادتیں تو ایٹ دا اینڈ انہی کی جاتی ہیں سر. دیکھیں انفارچونیٹلی ہماری جو سیاسی اقدار ہیں اور سیاسی ہمارے پارلیمانی ایتھکس ہیں یا سیاسی ایتھکس ہیں, ان سے ہم بالکل پہلو تہی کرتے ہیں, اور اپنے اقتدار کے حصول کی خاطر ہمیں کسی حد تک بھی جانا پڑے تو ہم جاتے ہیں. آپ نے دیکھا پیچھے کیا ہوا کہ آئی ایم ایف پہ دباؤ آیا, اور اس کے بعد وہاں امریکہ میں جا کے لابینگ کی گئی پاکستان کے خلاف, اور بہت کچھ ایسے ہوتا رہا. تو دوسرا یہ ہے کہ ابھی ہمیں بالکل اپنے طور کے اوپر یہ ایفرٹ کرنی ہے. آج جو ڈی جی ایس پی آر نے کیا ہے تو اس میں کرنا کیا چاہیے؟ کرنا یہ چاہیے کہ آپ کو ایک تو دیکھیں افغانستان کی حکومت کو کسی نے ریکگنائز نہیں کیا ہوا جی, اور اس لیے ایسا ملک جس کے رکھے اس کا کوئی رائٹ نہیں بنتا اس کی ایئر سپیس کو وائلیٹ کرنا یا گراؤنڈ کی سپیس کو وائلیٹ کرنا. ہم کرنا نہیں چاہتے. افغانستان والے لوگ ہمارے بھائی ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ وہ اس مسئلے کو حل کریں, لیکن وہ اگر مسئلے کو حل نہیں کر رہے تو پھر ایسی صورت کے اندر آپ کا جو یونائٹڈ نیشن چارٹر کا آرٹیکل 51 ہے وہ یہ کہتا ہے کہ سیلف ڈیفنس کے اندر آپ یا ریجنل علاقے کے جو لوگ ہیں وہ کوئی بھی ایکشن لے سکتے ہیں. تو یہ بھی ہو سکتا ہے. اور آپ کا کوشچن کیا ہے سر؟ اس سب کے علاوہ جو ابھی کے پی کے حوالے سے بات کی گئی ہے, وہاں پہ آپریشنز ہیں, وہاں پہ سیاسی جماعتوں کے حوالے سے جو اسپیشلی کہا جا رہا ہے کہ جو سیاسی جماعت وہاں پہ آپریشن کو سپورٹ کرے گی وہ آئے گی, اور جو سیاسی جماعت آپریشن کے اگینسٹ جائے گی, اس کانٹیکسٹ میں بات کی گئی کہ وہ پھر اس کے لیے مشکلات ہوں گی. اب ہم پی ٹی آئی کی اگر اسپیسیفکلی دیکھ لیں, کیونکہ وہاں پہ تو اقتدار پی ٹی آئی کا ہے, سیاست تو تحریک انصاف کی ہے, حکومت بھی تحریک انصاف کی ہے. اب گنڈا پور صاحب نے استعفیٰ دے دیا, گورنر کے پی نے ابھی تک استعفیٰ ایکسیپٹ نہیں کیا. جو نیا نام سامنے آ رہا ہے وہ بہت ہارڈ لائنر ہیں, جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ جیسی سیاست عمران خان صاحب کی ہے ویسی سیاست ان کی بھی ہے, سہیل آفریدی کی. تو یہ ایک کلیئر میسج ہے ہماری تمام سیاسی جماعتوں کو کہ اب مزید کمپرومائز نہیں ہوگا. اب مزید جوانوں کی شہادت وہ تو دے تو رہے ہی ہیں, لیکن اب ملک کی حفاظت پہ, ملک کی سیکیورٹی پہ, دہشت گردی پہ کمپرومائز نہیں ہوگا. آپ کو سوچ سمجھ کے چلنا ہوگا. دیکھیں ایک تو سیاسی جماعتوں کا مسئلہ ہے نا کہ چونکہ ان کی گورننس پور ہے اور یہ رسپانسبلٹی نہیں لیتے, یہ سمجھتے ہیں ہر چیز فوج ہی کرے گی, اور اس کے اندر تو آپ کو پوری قوم کو اکٹھا ہو کے کھڑا ہونا ہے, اور اس میں ہم نے دیٹ از وائی ہم کیجولٹیز کو بنا. تو اس کی جو پاکستان گورنمنٹ نے 4 پرونگ ایک پالیسی بنائی ہے. ایک تو یہ ہے کہ ملٹری یوز وہ ہوگا جہاں ضروری ہے اور اس سے کوئی پہلو طے نہیں ہو سکے. دوسرا یہ ہے کہ لیگل لیجسلیٹو ریفارمز بھی ہونی چاہیے تاکہ یہ نیکٹا وغیرہ کو اور مؤثر کیا جائے, اور یہ جو اپیکس کمیٹیاں بنی تھی وہ بیٹھ کے کوارڈینیٹ کریں اور سب کو لے کے چلیں. اور تیسرا یہ ہے کہ پولیٹیکو جو ڈپلومیٹک فیلڈ میں بھی آپ کو ایفرٹ کرنی ہوگی تاکہ آپ ان کے ساتھ انگیج رہیں. اور لاسٹلی یہ ہے کہ آپ کے ملک کے اندر جو ایک نیریٹو چلتا ہے کہ جی لوگوں کو سوشو اکنامک جسٹس نہیں مل رہا, وہ نہیں, اس نیریٹو کو کاؤنٹر کیا جائے عملی اقدامات کرنے کے بعد. تو آئی ایم شور. اور سیکنڈلی ڈرونز کا استعمال کیا جائے بارڈر کے اوپر. نمبر 3 رات کو کرفیو لگایا جائے ان ایریاز میں جہاں یہ ڈاؤٹ ہوتا ہے. نمبر 4 اپنے لوگوں کو جو بہت ماؤنٹین میں آئسولیٹڈ میں ان کو پیچھے رکھا جائے اور ان ایریا میں کرفیو ہو, اور پھر اوپر ڈرون ہو اور اس میں کوئی موومنٹ ہو تو اس کو ٹیک آن کیا جائے. پھر سائبر جو وار ہے اس کا کام کیا جائے, ان کے سگنل, کیونکہ ان کو پیچھے سپورٹ ہے پوری انڈیا کی اور انٹیلیجنس کی بھی اور الیکٹرانکس کی بھی اور پیسوں کی بھی, ورنہ یہ اتنا بڑا کیسے یہ مینٹین کر سکتے ہیں.
تو یہ ایفرٹس ہیں اور یہ اسٹریٹجی ہے اور اس کو جاری رکھنا چاہیے. بہت شکریہ جنرل ریٹائرڈ عبدالقیوم صاحب، ڈیفینس انالسٹ، آپ نے مجھے پروگرام میں جوائن کیا. ناظرین ایک چھوٹے سے بریک کی طرف جاتے ہیں، بریک سے واپس آتے ہیں، مزید ڈسکشن کریں گے. اور ڈی جی آئی ایس پی ایس صاحب نے جو آج پریس کانفرنس کی ہے، سیاسی کانٹیکسٹ کیا ہے اس پریس کانفرنس کا، ڈسکس کریں گے اس بریک کے بعد.